بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، آج کے اس لیسن میں جو کہ 7واں لیسن ہے اس سیریز کا منہج سلف کے بنیادی اصول، جو کہ 14 جنوری 2023 کو ہم اس درس کو لے رہے ہیں، آپ کی خدمت میں آج چنندہ مسائل پہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اور چونکہ آج ایک سے زائد پرنسپلز اور کافی پرنسپلز اس میں آئے ہیں، مختصر سے پرنسپلز ہیں تو کافی متعدد پرنسپلز ہیں انشاءاللہ، جسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور 6 یا 7 کچھ پرنسپلز ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہیں، تو لہٰذا ہم نے ان سب پرنسپلز کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے آپ کی خدمت میں آج کے درس میں رکھنے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے۔ تو ابتدائی طور پر اس سے پہلے کہ آج کا ہم درس شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اٹینڈنس رجسٹر کر سکتے ہیں، جو لنک آپ کے سامنے ظاہر ہے studysunnah.com/attend، اور جیسے کہ چیٹ باکس میں بھی میں اس لنک کو ڈال رہا ہوں تاکہ آپ سب اس میں کہ جو ہے رجسٹر کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا درس۔ سب سے پہلا جو قاعدہ ہے، 19th جو پرنسپل جو ہم لینے جا رہے ہیں، یہ ہے جہاد کے تعلق سے۔ اللہ رب العزت نے جو یہ فریضہ رکھا ہے دین اسلام میں، اور اس فریضے کو کس طریقے سے انجام دینا ہے، یا سلف کا کیا منہج رہا ہے اس کے تعلق سے، اس پہ مختصر سی روشنی جو ہے اس پرنسپل میں ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے انہم یعتقدون ان الجہاد فریضہ۔ سلف کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاد جو ہے ایک فریضہ ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے بنیادی جو اصول نازل کیے ہیں یا احکام نازل کیے ہیں، اس میں سے یہ حکم بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے دین میں جہاد کو بھی رکھا ہے، اور اس کے کیا تفصیلات ہیں، کیسے اسے سمجھنا ہے، اس پر مختصر سی ہم روشنی آج کے اس پہلے حصے میں درس کے ڈالیں گے۔ فرمایا ماغیۃ الی یوم القیامہ، یہ فریضہ قیامت کی صبح تک یہ فریضہ قائم ہے اور برقرار ہے۔ یہ فریضہ جو ہے قائم ہے اور برقرار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کا یہ ایک اہم حصہ ہے، اور جب اس عبادت کی اور جب اس جد و جہد کی ضرورت پڑے گی اس امت میں، تو اس فریضے کو انجام دینا بھی جو ہے اس کا حکم وہاں پر لاگو ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ابتدائی اسلام میں اسے تطبیق کیا جاتا تھا، اسے اپلائی کیا جاتا تھا، اور اب آج کے زمانے میں یا مستقبل میں اس فریضے کو انجام نہیں دینا ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے جو کہ افسوس کے ساتھ کچھ مسلمانوں کے درمیان رائج ہو رہا ہے، اور اس کے کئی دعات ہیں، کئی لوگ ہیں جو اس باطل عقیدے کی طرف بلاتے ہیں کہ جہاد کو معطل کر دیا جائے۔ یہ بالکل بھی غلط بات ہے، یہ ایک اسلام کا حصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کب اسے استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے چنندہ احکام ہیں جو شریعت میں عمومی طور پہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ جہاد کا جو لفظ ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کیا کچھ اس کے اندر آتا ہے۔ میڈیا نے اور دشمنان اسلام نے اس لفظ کو اس طریقے سے پورٹرے کیا ہے، یا اس طریقے سے اسے دکھلایا ہے ساری انسانیت کو، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل بربریت اور لوگوں کو جو ہے ناحق ظلمن کسی کا جو ہے قتل کرنا، اور اسلام کو جو ہے تلوار کی نوک سے پھیلانا، اس عقیدے کو جو ہے انہوں نے رائج کیا، اور یہ لوگوں میں عام کیا کہ اسلام اس طریقے سے پھیلا ہے۔ بلکہ اسلام اس طریقے سے قطعاً نہیں پھیلا ہے، اسلام جو ہے قطعاً اس طریقے سے نہیں پھیلا ہے۔ اسلام کے پھیلنے کے تعلق سے جو دیگر واقعات موجود ہیں، اگر آپ تاریخ بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں تو اسلام کے انیک طریقے تھے اس دین کے پھیلنے کے لیے، اور جس میں سے ایک حصہ جو ہے لڑ کر کے اور غلبت حاصل کر کے جو ہے اسلام کو یا اسلامی حکومت کی نشر و اشاعت ہونے کے تعلق سے بیان لوگوں نے یا نشر و اشاعت کے تعلق سے لوگوں نے جو ہے یا سلف نے یا عمومی طور پہ صحابہ کرام نے اس طریقے کو استعمال کیا۔ یہاں اگر آپ دیکھیں گے، مؤلف حفظ اللہ نے بیان کیا کہ جہاد جو ہے یکون بالقلب، جہاد جو ہے دل سے ہوتا ہے، جہاد جو ہے دل سے ہوتا ہے، کیونکہ لفظی طور پہ میں نے بتایا کہ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اجتہاد کرنا، محنت کرنا، ایفرٹ ڈالنا، اور قربانیاں دینا، اور جو ہے اپنی طاقت و قوت لگانا کسی چیز پر زور لگانا۔
تو دل سے جو ہے سب سے پہلا جہاد ہوتا ہے۔ جہاد کا معنی یہ ہے کہ اپنے خواہشات نفس کو دبا کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے پہ اجتہاد کرنا اور جد و جہد کرنا۔ تو سب سے پہلا جو ہے اس کا حصہ کیا ہے کہ دل سے یہ چیز کی جائے۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 2 والدعوہ، دعوت دے کر کے اسلام کی طرف لوگوں کو جو ہے، اور دعوت دینے کے دوران جو کچھ بھی مشکلات، پریشانیاں یا تکلیفیں لوگوں کی راہ میں آتی ہوں، تو ایسے تکلیفوں پر صبر کرنے کا نام جو ہے جہاد ہے، کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے دبا کر کے اس دین کو پھیلا رہے، اپنے خواہشات کو، اپنے ضروریات کو، اور اپنے نفس کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس چیزوں کو یا ان ساری چیزوں کو سہ کر کے جو ہے آپ اس دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا جو ہے جہاد ہے۔ پھر اسی طریقے سے حجت بیان کرنا، لوگوں تک جو ہے اس دین کو پھیلانے میں، ان پر حجت قائم کرنے میں جو ہے اجتہاد کرنا، لوگوں تک اس دین کی دعوت و تبلیغ کرنا، اور ان پر جو ہے اس دین کے پہنچ جانے کی جو حجت ہے وہ قائم کر دینا۔ حجت کا معنی یہ ہے کہ آپ اس دین کو دلائل کے ساتھ جو ہے سامنے والے کے سامنے، یعنی کسی شخص کے سامنے پیش کر دیں، اور اس پر یہ دلیل قائم ہو جائے گی کہ اسلام اس تک پہنچ گیا تھا۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے وہ اسلام کو قبول کرے یا اسے اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس دین کی دعوت کو وہ چھوڑ دے۔ پھر اسی طریقے سے بیان کرنے میں، اس دین کو بیان کرنے میں بڑی تکلیف حاصل ہوتی ہے، بڑی پریشانی حاصل ہوتی ہے۔ ہر کوئی اس دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن آپ جا کر کے اس دین کی حقیقت کو بیان کرنا، اس دین پر جو ہے من گھڑت جو باتیں اور افواہیں اور الزام جو لگے ہیں، جو مسکنسیپشنز اس دین کے تعلق سے دشمنان اسلام دن بدن جو ہے پھیلا رہے ہیں اور رائج کر رہے ہیں، ان سب کو جو ہے، ان سب کا ازالہ کرنے میں آپ جو جستجو کرتے ہیں، آپ جو جد و جہد کرتے ہیں، اسی کا نام جو ہے جہاد ہے۔ اور اسی طریقے سے رائے کے تعلق سے بھی، اور تدبیر کے تعلق سے، بدن اور مال کے تعلق سے جو ہے جہاد اس دین میں موجود ہے۔ رائے کا معنی یہ ہے کہ اپنی، یعنی جو رائے لوگ اپنی پیش کرتے ہیں، اور اس رائے کے مقابل اس دین کے کلام کو، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے فوقیت دینا، اور اسے لوگوں تک جو ہے بیان کرنا، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا۔ اسی طریقے سے معاملات کی تدبیر کرنا، معاملات کا جو ہے مسلمانوں کا اس دنیا میں رہنا اور غیروں سے معاملہ کرنا، اور دین اسلام کے بقا اور اس کے رہنے اور اس کی ایگزسٹنس کے لیے جو کچھ بھی جد و جہد مسلمان اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اپنے فرائض کو انجام دینے میں جو کچھ بھی دشواریاں اور پریشانیاں لوگوں کے راستے میں آتی ہے، اس پر صبر کرتے ہوئے اپنی، یعنی اس دین پر ڈٹے ہوئے رہنا، اس دین پر عمل کرنا، اس کے فرائض بجا لانے پر ڈٹے رہنا، یہ سب جو ہے جد و جہد اور جہاد کا نام ہے۔ اسی طریقے سے پھر آخر میں آتا ہے اپنے مال و بدن سے جو ہے جہاد میں حصہ لینا۔ تو یہ سب شمولی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ صرف ایک تلوار اٹھائے اور نکل پڑے، اس کا معنی، اس کا یہ جو ہے جہاد کا نام نہیں، بلکہ جہاد ایک بہت وسیع معنی اس کا جو ہے مفہوم ہے، جس میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ کچھ چنندہ حالات میں انسان جب جنگ لڑنے جاتا ہے تو ان حالات میں جو ہے لڑائی کے ذریعے، اور جو ہے یعنی اسلام کے مخالفین کی جو ہے یعنی ان کا سامنا کرتے ہوئے ہتھیاروں کے ذریعے آپ جو ہے اس دین کی حمایت کرتے ہیں، اور اس کے چنندہ احکام ہے جو فقہ میں جو ہے پڑھائے جاتے ہیں، لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہمیشہ ہمیش باقی رہے گا، جو ہمیشہ ہمیش باقی رہے گا۔ کئی ایسے لوگ دعوت لے کر کے آئے اور ایسے نعرے لگانے لگے کہ بھئی یہ چیز معطل ہو چکی ہے، اس چیز کی ابھی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، دین کا حصہ جو ہے یہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور ہمیشہ تا قیامت تک جو ہے یہ حصہ جو ہے رہے گا۔ اسے کوئی معطل کرنے کی بات کرتا ہے، اسے کوئی نگلیکٹ کرنے کی بات کرتا ہے، یا اس حقیقت کو چھپانے یا دبانے کی بات کرتا ہے، تو یہ سلف کے طریقہ کار میں سے نہیں ہے۔ جیسے کہ جو کئی مشہور لوگ ہیں جو اس فریضے کے مخالفین ہیں، یا اس فریضے کو معطل کرنے کی وہ دعوت دی ہیں، جس میں سے وحید الدین خان نام کا جو ہے ایک گمراہ شخص ہے، جو ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اور اس نے اپنی دعوت دی، اور اس نے اپنے غلط افکار، باطل افکار اور کفریانہ افکار جو ہے لوگوں کے درمیان چھوڑے، اور ان باطل افکار میں سے، یا ان باطل عقائد میں سے، یا ان باطل نظریات میں سے ایک نظریہ اس کا یہ بھی تھا کہ یہ فریضے کو جو ہے معطل کر دیا جائے گا، یہ فریضہ اب یعنی قابل بقا نہیں ہے، اس فریضے کی جو ہے کوئی گنجائش اسلام میں آگے یا اس ماڈرن زمانے میں نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل بھی غلط بات ہے، یہ حقیقت ہے جسے کبھی معطل نہیں کیا جا سکتا، دین اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے۔ تو معطل کرنے کا کیا معنی ہے؟ اسے بالکل بھی، یعنی بس نام کا رکھ دیں، اسے بالکل عمل میں نہ لائیں۔ معطل کرنے کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا جو ہے بس نام کا وہ رہ جائے، لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے۔ تو یہ جو فریضہ ہے یہ معطل نہیں کیا جا سکتا، اسے جو ہے آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے، اسے آپ جو ہے
یعنی کہ جو یعنی اسے آپ کارنر نہیں کر دے سکتے کہ بھئی اسلام کا حصہ نہیں ہے، جیسے کئی لوگ آج کل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جسے بالکل بھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو آخری شکل و صورت میں نے بتائی کہ انسان اپنے مال کو خرچ کر کے جو ہے جد و جہاد کرے، اسی طریقے سے اپنی جان کو جو ہے قربان کر کے جد و جہاد کرے۔ الگ الگ طریقوں سے اللہ رب العزت نے اس دین کو پھیلانے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہماری ساری جو کچھ ہمارا سرمایہ ہے، سب سے پہلی جو قیمتی چیز ہماری جان ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارا مال ہوتا ہے، اسے بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اگر وقت آئے تو اسے قربان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اس کے کچھ شرائط ہیں جو کہ میں بیان کر دوں۔ سب سے پہلا شرط جو دین اسلام میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کو، اور خصوصاً یہ جنگی طور پر جو غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو جو ہے اسلام کی طرف دعوت دینے کے باوجود اگر وہ لوگ اس دعوت کو قبول نہ کرتے تھے تو غلبت حاصل کرنے کے لیے، اور چونکہ اسلامی جو حکمرانی تھی وہ طاقت اور قوت میں تھی، تو اس دور میں چونکہ اس طاقت کو برقرار رکھا جائے اور اس طاقت میں وسعت پیدا ہو اور اس حکمرانی کو جو ہے مزید وسعت حاصل ہو، اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ باقی قوموں سے بھی جو ہے جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے اور اس دعوت کا انکار کرتے تھے تو ان سے جنگ لڑی جائے۔ اور وہ جنگ بھی کیا بہترین جنگ تھی، وہ جنگ بھی کیا پیارے انداز سے کی جاتی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس میں چنندہ ایسے احکام نازل کیے جس میں یہ واضح طور پہ بتا دیا جاتا تھا کہ نہ عورتوں کو جو ہے مارا جائے، نہ بچوں کو مارا جائے، نہ ہی جو ہے وہ یعنی عبادت گزار جو ہوں، جو دوسرے یعنی ادیان کے تابع دار ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی اپنی بدھوں کی پوجا اپنے بدھ کدے میں کر رہا ہو، یا کوئی عیسائی اپنے چرچ میں بیٹھا ہو، تو اس میں داخل ہو کر کے کسی کو مارنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے چھوڑ دیا جائے۔ کس سے لڑا جائے؟ دیکھیں غور سے آپ، کس سے لڑا جائے؟ صرف اسی شخص سے لڑا جائے جو آپ پر ہتھیار لے کر کے میدان جنگ میں اتر آیا ہو۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنے عدل و انصاف کی بات ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فساد پھیلانا اس لڑائی سے مقصد نہیں ہے، فساد پھیلانا اس لڑائی سے مقصد نہیں ہے، صرف اس کا سامنا کرنا مقصد ہے۔ جو اللہ کے دین کے خلاف اپنا ہتھیار لے کر کے میدان میں آتا ہو، ایسا ہی انسان مستحق ہوتا ہے جس پر ہتھیار اٹھایا جائے، جس پر جو ہے ہتھیار اٹھایا جائے۔ تو کہنے کا مقصد، کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں اٹینڈنس کے تعلق سے، انشاءاللہ درس کے آخر میں یہ اٹینڈنس کا لنک آپ سے شیئر کیا جائے گا، اور وہی لنک ہے جو ہمیشہ ہم شیئر کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دین کا جو حصہ ہے، جو یعنی جہاد کا جو حکم ہے، اسے معمولی نہ سمجھا جائے، اسے صحیح طور پہ لوگوں پہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ اسے اتنا بدنام کیا گیا ہے اور اسے اتنا برا بتلایا گیا ہے، اور بمقابل اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی دین کو اٹھا کر کے، آپ ہندوازم اٹھا کر کے دیکھ لیں، اتنے یدھ اس میں ہے، اتنے اس میں وارس ہیں، اتنے اس میں جو ہے جنگیں لڑی گئی ہیں جس کے کوئی شمار نہیں۔ بلکہ ان کی کتابوں کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو سارے جو مہابھارتا ہو یا رامائن، ساری کتابوں میں جو ہے جنگوں کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے کرسچنوں نے جو ہے اپنے کروسیڈ وارز کے ذریعے اپنے دین کی حمایت کی اور اپنے دین کو جو ہے برقرار رکھنے کی جد و جہد میں وہ لگے رہے۔ تو دائر اسلام میں بھی جو ہے اس چیز کا وجود ہے۔ یہ صرف اسلام ہی کی طرف منسوب کرنا کہ اسلام جو ہے یعنی اٹ واز اسپریڈ بائی دا سورڈ، جو کہتے ہیں کہ تلوار کی نوک پر جو ہے اسلام پھیلا گیا، یہ بہت باطل بات ہے۔ دین اسلام سب سے پہلے اپنی یہ وحدانیت کی جو یونیک عقیدہ رکھتی ہے، دین اسلام میں اللہ کی واحد عبادت کرنے کا جو یونیک پرنسپل یا یونیک جو یعنی تھیوری ہے، اس تھیوری کی وجہ سے جو ہے اسلام لوگوں میں رائج ہوا۔ لوگ اپنی فطرت سے اسلام قبول کیے ہیں، لوگ اپنی فطرت سے اسلام کو قبول کیے ہیں۔ بلکہ مکہ میں کیا ہوا تھا، فتح مکہ جو ہے بنا ایک خون کے قطرے ٹپکنے کے جو ہے باقاعدہ اللہ رب العزت نے فتح مکہ نواز دی، اور لوگوں کے دلوں میں فطرت جاگ اٹھی، ان کے دلوں میں کہ بھائی اسلام ہی یہی دین ہے جو اسلام یعنی قابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے مشارق اور مغارب میں آپ دیکھ لیں کہ کیسے اسلام پھیلا، کون سی جنگیں ہوئی، جنگیں چنندہ آپ کو جو ہے حاصل ہوں گی، لیکن زیادہ سے زیادہ جو اسلام ماضی میں جو لوگ قبول کیے ہیں، اور آج اس ماڈرن زمانے میں جو اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، کون سی تلوار اٹھ رہی ہے بھائی؟ کون سا جو ہے جنگ مسلمان لڑ رہے ہیں؟ کوئی جنگ نہیں لڑا جا رہا ہے اور کوئی تلوار کسی کے خلاف نہیں اٹھی جا رہی، لیکن اسلام کی یہ حسن، اس کی خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو جو ہے جوگ در جوگ قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ باطل قول ہے کہ صرف جنگ لڑنے کے ذریعے جو ہے اور لوگوں کے درمیان ہتھیار اٹھا کر کے اسلام کو زبردستی
پھیلایا گیا یہ بالکل بھی باطل قول ہے اور اس کا اسلام سے یہ حقیقت سے جو ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی اگر لڑنے کا موقع آتا ہے اور اس فریضے کو انجام دینے کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے دین کی نصرت اور اس کی فوقیت حاصل ہونا یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ وہ شخص جو اللہ کے کلمے کو بلندی حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑتا ہو، یا وہ شخص جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہو، یہی شخص اللہ کی راہ میں جو ہے یعنی جد و جہد اور جہاد کر رہا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اگر وہ اپنی کمیونٹی کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اپنے جو ہے کسی یعنی ذاتی مقصد اور مفاد کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی جو ہے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے وہ لڑ رہا ہے، تو اس کا جو ہے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے کہ انسان کا مقصد اس سے قبل یہ ہو کہ علم نافع اور عمل صالح لوگوں میں یا مسلمانوں میں عام کرنا جو ہے یہ آپ کا مقصد ہو، کہ علم نافع، نفع بخش علم، وہ فائدے والا علم جو دین سے لیا جاتا ہے اسے لوگوں میں عام کیا جائے، تاکہ اسے سیکھ کر لوگ کیا کریں، عمل صالح کر سکے، وہ عمل جو اللہ کو راضی کرتا ہو، وہ عمل جو انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہو، اس کی دنیا اور آخرت جس سے سنور سکتی ہو، ایسے عمل کو رائج کرنے کے لیے آپ اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی قوت کا اظہار ہونا یہ بھی ایک اہم ترین مقصد ہے جس کے لیے جو ہے انسان کو لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی یا کسی مسلمان امام کی حکمرانی قائم ہونا اور لوگ اس کے تحت جمع ہو جانا اور امن و شانتی لوگوں میں برقرار رہنا، یہ بھی ایک مقصد اہم ترین ہے جس کے لیے جو ہے انسان جد و جہد کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے اور جو ہے لڑتا ہے اور اس مقصد کو وہ پورا کرتا ہے۔ لیکن بات دوبارہ میں دہرا دوں کہ یہ ایک مخصوص مقام پر، مخصوص حالات میں، مخصوص حکمرانی کے تحت جو ہے اس فریضے کو انجام دیا جاتا ہے، ورنہ اسلام میں صبح شام یہ کرتے بیٹھنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں، دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے، دین کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، مکے میں انہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی ہتھیار بھی شاید ہی اٹھایا ہو، لیکن انہوں نے اپنے دین کی دعوت کو برقرار رکھی۔ نبوت کی صبح اول سے، اس صبح سے جب اللہ رب العزت نے اقرا نازل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے جو ہے ان کی روح یعنی آسمانوں تک جو ہے نہ چلی گئی، اس روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت و تبلیغ کی، اس دین کو پھیلانے میں اپنا وقت صرف کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کیسے پھیلا اور دین کو پھیلانے کے لیے کیا وسائل استعمال کرنے کے جو ہے یعنی درجات ہیں، اس کو بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ عز وجل، کہ جو اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے لڑے، وہی شخص جو ہے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان اپنے گروپ یا اپنے پارٹی یا اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کے لیے جو ہے لوگوں پہ ہتھیار اٹھاتا ہے، لوگوں کو ناحق مارتا ہے، معصوموں کی وہ جان لیتا ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ معصوموں کی جان لینا اسلام میں جو ہے اس کا بالکل بھی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ غلط عقیدہ یا غلط جو ہے نوشن یا غلط جو ہے لوگوں کا سمجھنا ہے کہ اسلام کو اس طریقے سے پھیلایا گیا۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ وہ لوگ جو سلف صالحین کے راستے کو چھوڑ کر کے آج جذبات میں آ کر کے جو ہے لوگوں کی جان لینا، لوگوں کے مال کو جو ہے ہلاک کرنا، یا لوگوں کے لیے جو ہے ایک یعنی نقصان کا باعث یا سبب بننا، اس کو انہوں نے اپنی دعوت کا شیوا لیا ہوا ہے، جس سے اسلام کا کوئی دخل نہیں، جس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کی وجہ سے جو ہے اسلام کو بدنامی جو ہے یعنی اس کی اسلام کی بدنامی جو ہے میڈیا وغیرہ پر کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ہمارا فریضہ یا ہماری ذمہ داری ہے کہ کتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان آج موجود ہے کرۂ ارض پہ، کہاں پر کون کسے مار رہا ہے، کہاں پر کس کی جو ہے ناجائز جو ہے جان لی جا رہی ہے، سب امن و شانتی اور سکون سے رہ رہے ہیں، ایک اچھا معاشرہ جو ہے قائم کر رہے ہیں، محبت اور بھائی چارہ کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ چنندہ کچھ لوگ جو اسلام کی غلط ریپرزنٹیشن کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو اٹھا کر کے جو ہے میڈیا بیان کرنا چاہتی ہے اور اسلام کو ایک بہت شر پسند دین کے طور پہ جو ہے ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا مسلمانوں کو ایک شر پسند قوم بتلانا چاہتی ہے۔ لیکن حقیقت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسلام اور مسلمان جو معاشرہ ہے یہ سب سے بہترین معاشرہ ہے اور مسالمت پسند معاشرہ ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ زمینوں میں استقرار موجود ہو، یہ چاہتا ہے کہ جو ہے اسٹیبلٹی ایک معاشرے میں پائی جائے۔ تو یہ ہمارے دین اسلام کا اصل میسج ہے جسے ہمیں غیروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگلا جو قاعدہ ہمارا ہے وہ قاعدہ نمبر 20 ہے، جس میں
اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اہم ترین اصول بیان کیا ہے جسے ہم اپنے اعتقاد کا حصہ لیتے ہیں. فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِن سُنَّةِ اللَّهِ الْكَوْنِيَّةِ الْقَدَرِيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى, اور وہ اس بات کا بھی ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے اس آیت میں اللہ کا ایک نظام حکم بیان کر دیا ہے, اللہ کا اس دنیا میں ایک سسٹم ہے جسے بیان کیا ہے. کیا اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا ہے؟ اس آیت کا مختصر حصہ میں آپ کو پڑھوں, پھر تفصیلی طور پر ہم اس آیت کو پڑھیں گے. فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ فتح و شکست کے ایام کو عدلتا اور بدلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ, یعنی لوگوں کے درمیان جو ہے اسے لاتا رہتا ہے. کبھی آپ کو فوقیت حاصل ہوتی ہے, کبھی آپ کو شکست حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کا حال بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اللہ انہیں جو ہے کامیابی دیتا ہے, کبھی انہیں کامرانی دیتا ہے, اور کبھی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی انہیں پست ہو جانے کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی انہیں جو ہے نیچے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی اللہ انہیں فوقیت جو ہے انہیں نوازتا ہے. یہ آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, آیت دیکھتے ہیں. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے انہیں جنگ احد میں جو ہے شکست حاصل ہوئی اور وہ اس جنگ میں ہار گئے, اور اس جنگ میں جو ہے انہیں جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو اس ہار کی اور اس جو ہے شکست کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے درمیان لوگوں کو زخمی ہونا ہوا ہے یا کچھ لوگ تم میں سے مر گئے تو باقی قوم سے بھی لوگ مرے ہیں جو آپ سے لڑ رہے تھے. تو یہ اللہ کا نظام حکم ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کو کبھی فوقیت دیتا ہے اور کبھی جو ہے انہیں نیچے کرتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, کہ یہ جو جیت اور ہار کا کھیل ہے, اللہ رب العزت کبھی ہمیں فوقیت دیتا ہے اور کبھی ہمیں جو ہے گھٹا دیتا ہے, ہمیں جو ہے ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کے کئی مقاصد اور کئی حکمتیں ہوتی ہیں. یہ نہ سمجھے کہ اسلام جو ہے اس میں ہار گیا ہے یا اسلام کا جو ہے اس میں بہت عظیم نقصان ہو گیا ہے. ہاں, وقتی طور پر مسلمان ہار گئے ہیں, لیکن اس کے چند اسباب ہوتے ہیں, کچھ اسباب جو اللہ کی حکمت سے جڑے ہیں, جو اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے تعلق سے, اور کچھ اعمال کی وجہ سے بھی جو ہم نے ہمارے خود ہاتھوں سے کیا ہے. ہم نے ہمارے ہاتھوں سے کچھ ایسے چنندہ اعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان کا یا ہمیں ہار کا یا ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر مسلمانوں میں اگر اللہ رب العزت کی صحیح طور پہ عبادت نہیں حاصل ہو رہی, ان کے درمیان توحید قائم نہیں ہو رہا, ان کے درمیان نماز کی جو ہے پابندی نہیں پائی جا رہی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد کی کس طریقے سے مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے تاکہ لوگوں کی یاد دہانی ہو سکے, مسلمان کی یاد دہانی ہو سکے, کیونکہ اگر ان گناہوں کے ساتھ بھی اگر اللہ اپنی نصرت جو ہے ایسے قوم کو دیتا ہے تو وہ اس خیال میں رہیں گے کہ بھائی ہم صحیح ہیں, ہم جو ہے صحیح ہیں اور ہمارے یہ زندگی کا طرز عمل جو ہے صحیح ہے. لیکن اللہ رب العزت ایسا نہیں چاہتا. اللہ کی حکمت کے تقاضے سے یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں ہار کا سامنا اور کبھی ہمیں دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, محض اس لیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی طرف لوٹائے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا ہمیں احساس ہو. ہم کتنے کمزور ہیں, ہم اللہ کی رحمت کے کتنے محتاج ہیں, ہم اللہ کی رحمت کے سامنے کتنے فقیر, کتنے بے بس اور کتنے لاچار ہیں. اس بات کا احساس اللہ رب العزت ہمیں اپنی طاقت اور اپنی قوت کے سامنے جو ہے دلاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور اللہ کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت نصیب ہو اور شہادت حاصل ہو. تو ہمارے تعلق سے یہ ہے کہ ہم میں سے جو کوئی اپنی جان اس جد و جہد میں کھو بیٹھتا ہے, ایسے انسان کو, اس انسان کی جان کی قربانی کو ضائع اللہ نہیں کرتا بلکہ اسے شہادت کا درجہ نصیب کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے دوستوں بھائیوں, اگر مسلمانوں کو ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی حاصل ہوتی تو مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی جمع ہو جاتے جو ہمیشہ کامیابی جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا پھر ہمیشہ جو ہے ان کا مقصد صرف کامیابی اور فوقیت حاصل کرنا ہو, تو ایسے لوگ بھی ہماری صفوں میں جڑ جاتے. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میٹھا اور کھٹا دونوں جو ہے لوگوں کو چکھائے. اسلام میں وہ شخص رہے جو ہر خوشی اور ہر غم میں, ہر مصیبت میں اور ہر خوشحالی میں اسلام کو تھامے رکھے. ایسے معاملات میں اللہ امتحان لیتا ہے جب انسان پہ دباؤ پڑ جائے, جب غیروں کا جو ہے غلبہ ہو جائے. کیا تم ایسی حالت میں بھی جو ہے اسلام پہ ڈٹے رہو گے, یا اپنے ایمان کو پگھلا کر کے جو ہے اپنے ایمان کو بیچ بیٹھو گے اور اپنے ایمان
کا سودا کر بیٹھو گے۔ یہ امتحان اللہ رب العزت لینا چاہتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ واضح ترین ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کو گھماتا ہے اور وقت کے اور حالات میں جو ہے تبدیلیاں لاتا ہے، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کون اللہ کا سچا واحد بندہ ہے، اور ہماری غلطیوں کی طرف ہمیں نشاندہی کرتے ہوئے، ہماری کمزوری کا بھی ہمیں احساس دلاتے ہوئے، اور ہماری حاجت جو اللہ کے لیے ہے اس حاجت کی جو ہے ہمیں احساس دلانے کے لیے اللہ رب العزت کبھی کبھی ہمیں شکست کا سامنا بھی کرنے جو ہے لگاتا ہے، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکیں اور اللہ کی طرف ہم پلٹ سکے۔ امت میں شکست ہونے کے چنندہ اسباب ہیں، جس میں سے اہم ترین اسباب یہ ہیں کہ مسلمان اپنے آپ سے کمزور ہو جائیں، اپنی عدد میں اور اپنی تیاریوں میں جو ہے وہ کمزور ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے غیروں کا ان پر مسلط ہو جانا، یا ان پر ڈومینیشن ان کا ہو جانا، یا وہ ہم پر ڈومیننٹ ہو جانا، یہ چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، ایک عذاب کے طور پر اور ایک امتحان کے طور پر۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے آپسی اختلافات، ان کا آپس میں بٹ جانا، ان کا ایک واحد کلمہ نہ ہونا، سب اپنے اپنے باتیں اور اپنے اپنے جو ہے نظریے لے کر کے بیٹھ جائیں، اور اگر ان کے درمیان کوئی یعنی کہ پرچم لہرانے والا اور ایک رایا یا ایک جو ہے جھنڈے کے نیچے سب جمع ہونے والے اگر نہ ہو، تو جا کر کے لوگ اپنے اپنے فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، اور جب ان کے اندر اتحاد قائم نہ ہو، ان کے اندر اتفاق قائم نہ ہو، ان کے اندر ایمانی کمزوری پیدا ہو جائے، اور ان کے اندر جسمانی قوت و طاقت اور جو دیگر طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے غیروں کا سامنا کرنے کے لیے، یہ سب جو ہے اگر انسان کے پاس نہ پایا جائے، تو اس یعنی امت کو نقصان کا اور امت کو شکست کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں گے، وہ یعنی کہ وہ عظمتوں کی جو یعنی کہ وہ اقوام جو عظمتوں کو جو ہے لے کر کے بڑے تھے، اسلامی تاریخ میں جو چمک اٹھے تھے، اور اسلامی جو ہماری تاریخ رہی ہے ماضی کی، اس کا ڈھل جانا اور اس کا گزر جانا، جس طریقے سے اندلس میں ہماری جو ہے طاقت و قوت باقی تھی، اور آج اندلس میں شاید ہی جو ہے کوئی مسلمان اپنی قوت و طاقت کا اظہار یا اپنی جو ہے عبادتوں کا وہ اظہار بسکون کر سکتا ہو، تو یہ حال ہو کر کے رہ گیا ہے، جبکہ وہاں پر یعنی ہماری حکومت لگ بھگ 800 سال تک جو ہے رہی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نقصان، یہ جو ہے شکست ہمیں کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے حاصل ہوئی کہ ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، ہمارے درمیان جو ہے کمزوریاں آ گئی۔ سب سے پہلی کمزوری ایمان کی تھی، ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کو صحیح طور پہ بجا نہیں لایا، اس کے فرائض کو ہم نے صحیح طور پہ انجام نہیں دیا، پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے غیروں کو ہم پر مسلط کر دیا، اور ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اب آتے ہیں جو ہے 21ویں پرنسپل یا 21 پرنسپل کی طرف۔ فرمایا کہ ان الاقتصاد بالعمل والاعتصام بالسنت علیہما مدار الدین، یہ ایک نیا مسئلہ اب یہاں پر شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ سنت کا کیا مقام ہے۔ دیکھیں، سنت کے تعلق سے میں آپ کو ایک اہم قاعدہ بتا دوں کہ سنت، کئی الفاظ اس کے جو ہے، کئی معنی اس لفظ کے نکلتے ہیں۔ آپ کو میں کہوں سنت، تو آپ کہیں گے کہ بھائی جو فرض نہیں ہے وہ سنت ہے، یہ ایک اس کا استعمال ہے فقہ میں۔ جو فرض نہیں ہوتا وہ واقعی سنت ہے، جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز میں جو ہے آپ دو کر کے 4 سنتیں آپ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ فرض کے 4 رکعت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ یہ سنت ہے جو فرض کے مقابل استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سنت کے کئی استعمالات ہیں، جن میں سے یہاں پر خصوصاً عقیدے کے باب میں جب ہم کہتے ہیں سنت کو تھامے رکھو، سنت کو پکڑے رکھو، تو یہاں پر اس کا یہ معنی ہے کہ بدعت کے مقابل جو سنت ہوتی ہے، بدعت جو نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اس کے مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو جو ہے ہم سنت کہتے ہیں، جس میں قرآن بھی شامل ہے۔ کیونکہ قرآن و سنت جب ہم کہتے ہیں وہاں پر حدیث مراد ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن کی دلیل اور سنت کی دلیل، تو اس سے سنت سے مراد حدیث ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب کہتے ہیں اس کے سنت کو تھامے رکھو، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سنت کو فوقیت دیتے ہیں، یا جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ دین کا دار و مدار سنت کو تھامے رکھنا اور سنت ہی کے مطابق عمل کرنے پر ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ سنت کے مقابل جو بدعت ہوتی ہے، بدعت کو چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا ان کے طریقے پر جو ہے عمل کرنا، اس کی طرف جو ہے دلالت ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ جو قاعدہ ہے 21واں، اس سے مراد یہ ہے کہ دین کا دار و مدار سنت کو تھامے رکھنے پر ہے، یعنی بدعتوں کو چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھنا، اور اسی سنت کے مطابق عمل کرنے کے تعلق سے جو ہے سلف نے ہمیں تاکید کی ہے، کیونکہ دین اس پر جو ہے قائم ہے۔ اب دیگر آیتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اہل کتاب اس دین میں غلو نہ کر بیٹھو، جس آیت کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا،
جس میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہا کہ جتنا راستہ آپ کو بتلایا گیا ہے اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کرو۔ تو سنت کو چھوڑ کر کے بدعت میں پڑنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے آپ غلو کر بیٹھ رہے ہیں، آپ آگے جا رہے ہیں، آپ لائن کو کراس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرما رہا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، کہ اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد کو تجاوز نہ کرو، انَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ جو لوگ حد کو تجاوز کر دیتے ہیں، جو لوگ لمٹ کو کراس کر دیتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، یہ حدود ہیں اللہ کی، اسے کبھی تم کراس کرنے کی جرت نہ کرنا۔ کیا ہے باؤنڈریز اللہ کی؟ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سنت اور قرآن کی جو یعنی مخالفت کرتا ہے یا اس باؤنڈری کو کراس کرنے کے چکر میں جاتا ہے، ایسا انسان اللہ کے لمٹس کو کراس کر رہا ہے۔ فلا تعتدوها، اسے کبھی تم پار نہ کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے یہاں پر کبھی اس لمٹ کو کراس نہ کرنا۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ کبھی جو ہے آپ یعنی حدود کو پار نہ کرنا، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حدود کو پار کر دیتے ہیں، لمٹس کو جو کراس کر دیتے ہیں، جو دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری آیتیں دلالت دے رہی ہیں کہ سنت پر ہمیں ڈٹے رہنا ہے، سنت کے لمٹ کے اندر ہمیں رہنا ہے۔ اب سنت کے اندر لمٹ کیسا ہم کریں گے؟ سنت کے اندر آپ تبھی لمٹ کر پاؤ گے، اپنے آپ کو سنت کے دائرے میں تبھی رکھ پاؤ گے جب آپ سنت کو جانو گے۔ اگر آپ کے اندر سنت کی پہچان ہی نہیں، اگر آپ نبی کے طریقے کو جانتے ہی نہیں، تو آپ اپنے آپ کو سنت کے اندر رکھ کیسے سکتے؟ تو یہاں پر علم کی اہمیت جو ہے جاگ اٹھ رہی ہے، یہاں پر علم کی اہمیت جو ہے بیان ہو رہی ہے کہ آپ کو ایک لمٹ اللہ نے بتائی ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اسے کبھی تم کراس نہ کرنا۔ تو ہمیں جاننا ہوگا کہ بھئی اللہ کے حدود ہے کیا؟ اللہ کے حدود قرآن اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہمیں عبادت کا طریقہ بتلایا گیا ہے، ہمیں حکمرانوں کے تحت کیسے رہنا ہے اس کا طریقہ بتلایا گیا ہے، خرید و فروخت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، کیسے اپنی کمائی حلال کمانی ہے، کن حرام چیزوں سے بچنا ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے لمٹس ہیں، یہ اللہ رب العزت کی جو ہے لمٹس ہے، جسے سنت میں اور قرآن میں جو ہے بیان کیا گیا ہے، سنت اور قرآن میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک اور آیت یہاں پر بیان کی گئی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ رب العزت کی گڑ گڑا کر کے جو ہے عبادت کرو، اور اپنی تنہائیوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرو، اور یقیناً اللہ رب العزت معتدین کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر بھی معتدین جو تعدی کرتے ہیں، جو لمٹ کو کراس کر دیتے ہیں، جو تجاوز کر بیٹھتے ہیں، جو لکیروں کو اور سیماؤں کو یا حدوں کو پار کرتے ہیں، ایسوں کے تعلق سے اللہ فرمایا کہ ایسوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، ایسوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بدعت کرتے ہیں، جو اس دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے سسٹمز لاتے ہیں، نئے نئے تھیوریز لاتے ہیں، نئے نئے میتھڈولوجیز لاتے ہیں، ایسوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ بھائی اللہ نے قرآن نازل کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے ہمارے درمیان، سلف صالحین نے اس کو کیسے سمجھنا ہے یہ چیز بھی بیان کر دی اور واضح کر دی، صحابہ کرام کی سمجھ ہمارے درمیان کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس راستے کو چھوڑ کر کے آپ کوئی نئی بات کرتے ہو تو تم اپنے آپ کو سلف صالحین کے راستے سے دور کر لیتے ہو۔ تو یہ چیز سے جو ہے انسان کو بچنا چاہیے، یہ چیز سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگلا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے انہم یحثون، اسی سے پہلے قاعدے سے جڑا ہے، انہم یحثون الامہ علی فہم القرآن والحدیث، کہ سلف کی دعوت امت کو قرآن و سنت کے سمجھنے کی طرف دعوت دینا ہے۔ سلف کی دعوت کسی شخص کی طرف لوگوں کو بلانا نہیں، سلف کی دعوت کسی قاعدے کی نصرت کرنا، کسی ایک قاعدے کو لے کر کے جو ہے اپنی پوری دعوت انہوں نے نہیں بنانی ہے۔ سلف کا یہ ماننا نہیں ہے کہ کسی ایک بات کو لے کر کے جو ہے وہ اپنی ایک فرقہ یا گروہ بنا کر کے جو ہے تنہا ہو گئے یا جدا ہو گئے۔ سلف کا یہ ماننا ہے کہ ہماری پہچان، ہماری دعوت مکمل طور پر قرآن و سنت کی دعوت ہے، اور اس کے سمجھنے کی طرف ہم سب کو بلاتے ہیں، کیونکہ یہی ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑا ہے۔ کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تمہارے درمیان ترکت فیکم امران، کہ دو چیزیں ہیں جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کہ کبھی تم گمراہ نہ ہوگے اگر تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے۔ وہ کون سی دو چیز تھی؟ وہی دو چیزیں ہیں جس کی طرف سلف بلا رہے ہیں، جس کی طرف ان کی دعوت کا دار و مدار ہے، قرآن کو سمجھنا اور
حدیث کو سمجھنا، یہی جو ہے دو راستے ہیں جس کی طرف سلف نے ہمیشہ اپنی دعوت کا یعنی دعوت جو ہے اس پر مبنی کی ہے۔ اللہ رب قرآن کریم میں فرمایا ہے اس آیت کے آخری حصے میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو نازل کیا ہے، اور اس ذکر میں جو ہے اللہ کی کتاب اور اس کتاب کے ساتھ وَمِثْلَهُ مَعَهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ تعالیٰ نے آپ تک اتاری ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بیان کر سکیں، اس چیز کی وضاحت کر سکیں کہ کیا ان تک جو ہے نازل کیا گیا ہے، قرآن میں کیا اللہ نے احکام نازل کیے ہیں، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے جو ہے لوگوں تک عام اور رائج کیا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شاید کہ وہ غور و فکر کر لے، شاید کہ وہ غور و فکر کر لے۔ تو قرآن کو نازل کرنے کا یہی مقصد تھا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے یا اچھائی کا جو ہے ارادہ کرتا ہے کہ یہ بندے کا بھلا ہو، تو اللہ کیا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عنایت جو ہے فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ اور دین کی سمجھ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ قرآن کریم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ تو کہنے کا غرض یہ ہے کہ سلف صالحین کا جو دعوت کا لب لباب ہے اور دعوت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو جوڑا جائے، اور قرآن و سنت کی طرف جو ہے لوگوں کو سمجھنے کی دعوت دی جائے، اور اس سمجھ کو جو ہے سلف یعنی صحابہ کرام، تابعین اور اتباع تابعین کے سمجھ اور ان کے فہم کے مطابق جو ان کی سمجھ کو یعنی لایا جائے۔ اسی طریقے سے یہاں پر فرما رہے ہیں اس کتاب کے مؤلف حفظہ اللہ تعالی عبداللہ العبیلان فرما رہے ہیں من اعظم اسباب نہوض الامہ سب سے اہم ترین اسباب جس سے امت کو جو ہے فوقیت حاصل ہو سکتی ہو، جس سے امت کامیابی، اور نہوض کہتے ہیں ان کے اٹھنے کو، ان کے جو ہے ان کے رائز کو، امت کیسے رائز ہو سکتی ہے، کیسے جو ہے اونچائیوں تک جا سکتی ہے۔ یحتاج المسلمون الی شیئین مسلمانوں کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، احدہما معرفت ما اراد اللہ ورسولہ اس چیز کو جان لینا جو اللہ نے ہم سے چاہا ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چاہا ہو، بالفاظ الکتاب والسنہ کہاں سے ہم یہ چیز جانیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا چیز پر عمل کرنا جو ہے چاہا ہے؟ اللہ کی کتاب سے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جانیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا مراد تھا اس دین میں۔ بِأَنْ يَعْرِفُوا لُغَةَ الْقُرْآنِ الَّتِي بِهَا نَزَلَ کہ قرآن کو سمجھیں، اس کی زبان کو سمجھیں، اسے اپنے یعنی تدبر کر کے اس کی زندگی کو جو ہے اپنی زندگی میں عمل میں لائے، یہ مقصد ہے۔ تو مراد اللہ و رسولہ یعنی اللہ کا مراد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں کہ اللہ کا کیا مراد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مراد ہے، تو ہم جو ہے یعنی کامیابی نہیں پا سکتے۔ دوسری بات جو انہوں نے بتائی، کہا والآخر معرفت ما قالہ الصحابہ والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمین فی معانی تلک الالفاظ کہ قرآن و سنت کے جو الفاظ ہیں، قرآن و سنت کی جو دلیلیں ہمارے درمیان موجود ہیں، اس کے تعلق سے نمبر ایک صحابہ نے کیا کہا، نمبر دو تابعین نے کیا کہا، اور پھر نمبر تین جو علماء مسلمین ہیں جو قرآن و سنت پر قائم تھے اور اس پر ان کی دعوت تھی، انہوں نے اسے کیسے ہم تک جو ہے سمجھایا اور اسے یعنی عام کیا۔ ان الفاظ کے معانی کو جو ہے اس طریقے پہ سمجھنا، یعنی قرآن و سنت، فہم سلف صالحین اور وہ ائمہ کرام جو اپنے آپ کی دعوت کو سلف صالحین کے فہم سے جوڑتے ہیں، ان سے جڑے رہنا۔ آپ کے درمیان نہ ابھی جو ہے صحابی موجود ہے، نہ تابعی موجود ہے، لیکن آپ کے درمیان ایسے علماء موجود ہیں جو اپنی دعوت کو قرآن و سنت فہم سلف کے مطابق جو ہے دینے کے لیے بیٹھے ہیں، سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو ایسے علماء سے، ایسے طلبہ علم سے، ایسے اہل علم سے اپنے آپ کا رشتہ جو ہے جوڑ لو، ایسوں سے فائدہ اٹھا لو، قبل اس کے کہ جو ہے ایسا زمانہ آ جائے جب کوئی جو ہے آپ کو یعنی بڑی آسانی سے دستیاب نہ ہو جو قرآن و سنت کی تعلیم لوگوں میں عام کر رہا ہو۔ آپ کو کافی قربانیاں دینی پڑے گی تاکہ آپ کسی ایک ایسے شخص تک جو ہے پہنچ سک رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ایک بٹن دبانے یا ایک لنک جو آپ کو جو ہے نوٹیفیکیشن کے طور پہ بھیج دی جاتی ہے کہ فلاں جگہ کوئی استاد پڑھا رہا ہے، فلاں جگہ کوئی درس موجود ہے، بس اسے کھول کر کے اسے سیکھنے سمجھنے کی، آپ کے وقت لگانے کی بس جو ہے دیر ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کے گھر بیٹھے آپ کے دروازے پر، آپ کی چوکھٹ پر جو ہے علم آپ کو جو ہے لا کر کے دے دیا ہے اس انٹرنیٹ کے ذریعے۔ تو اتنا آسان جو ہے علم ہو چکا ہے الحمدللہ، بس
آپ کی ضرورت ہے کہ آپ تھوڑی سی جو ہے قربانیاں دیں، اپنے وقت میں اپنے مال میں قربانی دے کر کے جو ہے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں۔ اگلا جو پرنسپل ہے وہ ہے سلف کی یعنی سنت کے تعلق سے بتایا، انہم یحثون علی دراست السنہ والعمل بها ویحذرون من حجرها، یہ بھی سنت سے جڑا ہے کہ سلف سنت کی خصوصی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیتے ہیں اور سنت کو ترک یا نیگلیکٹ کرنے سے جو ہے منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو آسانی سے کوئی بھی قوم چھوڑتی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ہاں ایسے بھی افسوس بدبخت پائے گئے ہیں جو قرآن کے تعلق سے بھی جو ہے گمراہ ہوئے ہیں، قرآن کو بھی جو ہے لے کر کے گمراہ ہوئے، لیکن عمومی طور پر یہ جو غالب امت ہے قرآن کا انکار نہیں کرتی، کیونکہ قرآن ہی کا بھی اگر وہ انکار کر دیں تو دائرہ اسلام سے وہ ویسے بھی جو ہے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن ایک متفق علیہ چیز ہے، لیکن اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے، امت میں جو ہے تفرقہ کہاں آتا ہے، لوگ گروہوں میں کب بڑھتے ہیں، جب سنت کو لوگ چھوڑنا شروع کرتے ہیں، سنت کو جو ہے لوگ اپنی زندگی میں عمل میں لانا جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں جو ہے لانے سے یعنی جو ہے قاصر رہ جاتے ہیں، تو یہاں پر غلط راستے میں جو ہے وہ لوگ پڑ جاتے ہیں۔ تو سلف جو ہے سنت کو بہت تاکید سے ہمیشہ سنت 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 کرتے تھے۔ کیوں؟ سنت کے مقابل کیا آتی ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا بدعت آتی ہے، سنت کے مقابل بدعت آتی۔ اگر آپ سنت کا دامن چھوڑ دو گے تو یقین جانو کہ آپ کے گھر میں جو ہے بدعت ہی بدعت آ جائے، کیونکہ اگر آپ اپنے گھر میں چراغ نہیں جلاؤ گے تو آپ کے گھر میں اندھیر آئے۔ اس یعنی دین کا چراغ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس دین کا چراغ سنت ہے۔ سنت کو جو تھامے رکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جو تھامے رکھے گا، وہی قرآن کو جو صحیح عمل میں لا سکتا ہے، وہی اس جو ہے اس دین کی عبادت اور بندگی جو ہے اس دین کے لائے ہوئے طریقوں پر جو ہے وہ صحیح طور پہ چل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ رب العزت ایسا نہیں کرے گا کہ آپ ان کے درمیان ہو اور اللہ کا عذاب ان پر اتر آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ بھائی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہو تو ہم پر عذاب نہیں آ سکتا۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہمارے ساتھ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے درمیان ہے، تو جب تک ہم اس سنت کو تھامے رکھیں گے، علماء نے اس سے یہ مراد نکالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ان کی سنت کو تھامے رکھنا نجات کا باعث ہے، ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پہ کلیکٹیولی جو ہے ہم سنت کو تھامے رکھیں، سنت کو زندہ رکھیں اور سنت کو ہمارے معاشرے میں جو ہے اسے رائج رکھیں، لوگوں میں جو ہے اس کے درس و تدریس کے سلسلے جاری ہوں، لوگ عمل میں سنت کو لائیں اور سنت کو جو ہے برقرار رکھیں۔ یہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، لیکن اس کا معنی بہت عظیم ہے۔ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، فرمایا کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر پر باقی ہوں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں۔ افطار کو جلدی کرنا یعنی آپ جب روزہ رکھتے ہیں اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنا روزہ فوری جا کر کے کھولنا، یہ سنت میں سے ہے۔ جب تک امت یہ کرتی رہے گی تب تک میری امت خیر میں باقی رہے گی۔ مانا یہ کہ جب تک میری سنت کو برقرار یہ امت رکھے گی تب تک یہ امت خیر پر باقی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی غلو کی گنجائش ہے۔ ممکن ہے کہ شیطان آئے اور کہے بھائی مغرب تک کیوں روزے رکھو، عشاء تک رکھ لو یا پھر ایک دو دن اور روزہ رکھ لو، یہ بھی تو ایک اچھی بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا رہنے سے جو ہے بھوکا رہنے کا حکم دے رہا ہے، کھانے پینے سے جو ہے دور رہنے کا حکم دے رہا ہے، تو لمبی لمبے روزے رکھ لیا کرو، ہفتہ ہفتہ مت کھاؤ بھائی، جب تک کہ آپ جو ہے بے ہوش ہو کے نہ پڑے تب تک جو ہے آپ جا کر کے پہاڑوں میں بیٹھ جاؤ، اور جیسے کچھ دین اور دھرم والے لوگ کرتے ہیں یہ کہ یعنی کئی دنوں تک وہ کھانا نہیں کھاتے، کئی دنوں تک وہ پانی نہیں پیتے، ایسے بھی کرو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محدود سنت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کھانے پینے سے پرہیز رکھیں، لیکن اس کی ایک مدت بیان کی ہے، جیسے وہ مدت ختم ہوتی ہے واپس جا کر کے آپ کو دوبارہ کھا لینا ہے، اس میں اور ایک منٹ کی بھی گنجائش نہیں کہ آپ سنت کی مخالفت کر سکیں۔ دیکھیں منٹوں کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اتباع کرنے کی دعوت اس حدیث میں دے رہے ہیں، جبکہ یہ حدیث جو ہے وہ ایک خاص مسئلے سے جڑی ہے، لیکن ایک منٹ بھی جیسے اذان ہوتی ہے آپ تاخیر یعنی بلا وجہ تاخیر کر رہے ہیں، یعنی کوئی غلطی سے تاخیر ہوئی یا کوئی کام میں آپ یعنی لگے ہیں، آپ اس سے فارغ ہو کے جانا چاہ رہے ہیں، یہ الگ بات، لیکن بلا وجہ تاخیر کر رہے ہیں یا اس نیت سے آپ تاخیر کر رہے ہیں کہ میں زیادہ اور جو ہے بھوکا رہ جاتا ہوں، زیادہ اور پیاس کا جو ہے پیاسی حالت میں رہ لیتا ہوں تاکہ اللہ کو اور خوش کر دوں، تو یہ سنت سے مخالف عمل ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے جسے انسان کو نہیں کرنا چاہیے، جس کے کرنے سے انسان کو جو ہے ہلاکت اور بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تو یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں یہ سنت سے ہے، اور سنت کو سیکھنا، سمجھنا اور اسے اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ ایک عظیم قول یہاں پر میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، فرمایا وَهَذَا سبب ظہور البدع فی کل امت وهو خفاء سنن المرسلین فیہم، کہ بدعتیں جس کسی قوم میں ظاہر ہوئی ہوں، چاہے وہ اسلام کی اس امت میں ہو یا اس سے سابقہ جو امتیں ہیں گزری ہوں، تو اس میں بدعت آنے کا ایک واحد سبب یا محض ایک واحد سبب یہ تھا کہ لوگ اپنے انبیاء کی سنتوں کو آہستہ آہستہ چھوڑنے لگے تھے، انبیاء کرام کے طریقے کو آہستہ آہستہ چھوڑنے لگے تھے۔ ہر معاملے میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نبی نے کیا ہمیں بتایا، بھائی ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے جذبات کیا کہتے ہیں، ہمارے مولانا کیا کہتے ہیں، ہمارے امام کیا کہتا ہے، ہماری مذہب کیا کہتی ہے، اور ہمارے جو ہے لیڈر یا ہمارے یعنی حکمران بھی اگر وہ مخالفت کر رہے ہوں سنت کی تو وہ کیا کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ نبوی ہدایت کیا ہے، نبی نے اس حالت میں ہمیں کیا کرنے کو کہا ہے، کون سی دلیل جو ہے سنت سے لی جا سکتی ہے جو اس میں ہدایت بیان کی جا رہی ہو۔ اس چیز کو وہ ٹٹولنا جب چھوڑ دیتے ہیں تو 100 منہ اور 100 بات، جیسے کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی بات جو ہے رکھنے لگتا ہے، تو یہ اپنی جو ہے رائے کے حساب سے کچھ کہتا ہے، وہ اپنی رائے کے حساب سے کچھ کہتا ہے، اور 100 باتوں کی وجہ سے جو ہے 100 یعنی فرقوں کا جو ہے وجود آ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہماری بھی امت میں فرقوں کا جو ہے وجود آیا اور لوگ بٹ گئے اور الگ الگ فرقوں میں جو ہے ان کی تقسیم ہو گئی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ہر مسئلے میں بس سنت کو ٹٹولا جاتا، ہر مسئلے میں یہ دیکھا جاتا کہ نبی کی سنت یا نبی کا طریقہ کیا ہے، ہر مسئلے میں یہ پوچھا جاتا کہ نبی اور ان کے صحابہ نے ایسے معاملے کو کیسے جو ہے ڈیل کیا، اور ایسے معاملے میں جو ہے صحابہ نے یا ان کی زندگی سے کوئی ایسا ایک واقعہ ملتا ہو جس سے ہمیں ہدایت مل سکے کہ ہم کیا کریں ایسے موڑ پر، یہ چیز کی تلاشنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَلِهَذَا كَانُوا يَقُولُونَ الْاِعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاتِ، یہ ایک اہم ترین قاعدہ ہے کہ سنت کو تھام لینا نجات ہے، سنت کو تھام لینا نجات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پیارے قول کو سمجھنے کی کوشش کریں، انہوں نے فرمایا السنة مثل سفینۃ نوح، کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے ویسی ہی سنت ہے، اس کی مثال سنت سے انہوں نے دی، فرمایا کہ سنت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کے مانند ہے، کیوں؟ من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، کہ جو اس کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو گیا، جو اس کشتی میں جا کر کے بیٹھ گیا، جس نے اس کشتی میں جو ہے نوح علیہ السلام کو دعوت قبول کر کے اس کشتی کا جو ہے وہ سوار کرنے والوں میں سے شامل ہو گیا، وہ نجات پا لیا۔ ساری کی ساری انسانیت اس وقت جو ہے ڈوب چکی تھی، ساری کے سارے اس کرۂ ارضیہ پہ جو کوئی بھی مخلوق، یہ جو انس تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن کون بچا تھا؟ جو نوح علیہ السلام کی اس کشتی میں جا کر کے بیٹھا۔ تو سنت بھی آج کی اس یعنی بدعتوں کی طوفانوں میں، بدعتوں کی آندھیوں میں، بدعتوں کی اس دلدلوں میں جو لوگ پڑے ہیں، ایسی دلدلوں میں اور ایسی جو ہے تباہ کن جو فضا چل پڑی ہے مسلمانوں کے درمیان، یا ایک طوفان یا آندھی چل رہی ہے جس میں لوگ دن بدن ہلاک ہو رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، اس کے اندر نجات کیسے ہوگی؟ نجات سنت کو تھامنے سے ہوگی، نجات سنت کو تھامنے سے ہوگی۔ جو شخص سنت کو تھام لے اس کی نجات ہو جائے گی، اس کی دنیا و آخرت سنور جائے گی، لیکن جو سنت کو سیکھنے کی، اسے سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اپنانے کی فکر نہیں رکھتا، ایسا انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ سنت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہوتا ہے وہ نجات پا لیتا ہے، جو اس میں سوار ہونے سے محروم ہو جاتا ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا درس تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت سے امید کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اس درس کو سمجھنے اور اس درس سے مستفید ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 2 لنکس آپ کے سامنے ہیں، ایک اٹینڈنس والا لنک ہے اور کوشچنس کے لیے خصوصی لنک ہم نے بنایا ہے۔ studysunnah.com پر جا کر کے اگر آپ اٹینڈ لکھتے ہیں تو اٹینڈنس کی لنک آئے گی، اور اسی طریقے سے اگر آپ آسک لکھتے ہیں تو کوشچنس اینڈ آنسرس کا آپ کو پیج کھلتا ہے جس میں آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔